کہ اے لوگو، چاہے تم اپنی دلی باتیں چھپاؤ یا ظاہر کرو، خدا سب جانتا ہے، کیونکہ وہ تو آسمان اور زمین کی ہر چیز سے خبردار ہے۔ اس سے تمہارے دلی حالات کیوں کر چھپ سکتے ہیں؟ پھر وہ کمال علم کے ساتھ ہر چیز پر قدرت بھی رکھتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 28 میں فرمایا گیا تھا کہ مومن مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں سوائے اس کے کہ تم ان سے بچاؤ کرو، یعنی یہ کہ اگر تمہیں ان سے خطرہ ہو تو ان سے ظاہری دوستی کر سکتے ہو۔ اس سے یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید خوف کی حالت میں کفار سے دلی محبت بھی جائز ہو۔ اس وہم کو دور کرنے کے لیے اس آیت میں ارشاد ہوا، قل کہہ دیں، ان اگر تخفو چھپاؤ، ما جو فی میں صدورکم تمہارے سینے یا دل، او یا تبدوہ تم ظاہر کرو، یعلم اللہ اسے جانتا ہے اللہ تعالیٰ۔ صدورکم کے معنی ہیں تمہارے سینے، مگر یہاں دل مراد ہے، یعنی جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، یعنی کفار کی محبت وغیرہ، تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو۔ رب تعالیٰ کو اس کی خوب خبر ہے، اور کیوں نہ ہو کہ اس کی شان تو یہ ہے کہ وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے، ماں جو فی السماواتی آسمانوں میں ہے، وَمَا اور جو فی الارض زمین میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی ساری کھلی اور چھپی چیزوں کو جانتا ہے، اور تمہارا دل اور اس کے خطرات بھی انہی میں سے ہیں، لہٰذا وہ انہیں بھی جانتا ہے، اور کمال علم کے ساتھ اس کی قدرت بھی کامل ہے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ علی پر کلی ہر شعین چیز قدیر قادر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، لہٰذا اس کے غضب سے ڈرو اور اس کی نافرمانی کی جرت نہ کرو۔ اب اس آیت کا خلاصہ اس طرح ہے کہ اے لوگو، چاہے تم اپنی دلی باتیں چھپاؤ یا ظاہر کرو، خدا سب جانتا ہے، کیونکہ وہ تو آسمان اور زمین کی ہر چیز سے خبردار ہے۔ اس سے تمہارے دلی حالات کیوں کر چھپ سکتے ہیں؟ پھر وہ کمال علم کے ساتھ ہر چیز پر قدرت بھی رکھتا ہے، لہٰذا تمہیں جزا اور سزا دینا اس کے نزدیک کوئی مشکل نہیں۔ خیال رہے کہ دنیاوی معاملات یا تجارتی لین دین وغیرہ کفار سے جائز ہے، مگر کافر کے کفر سے محبت اور اس سے راضی ہونا یہ کفر ہے، یعنی کفر کو تو برا جانے مگر اہل اسلام کے مقابلے میں کفار کی مدد کرے، خواہ رشتہ داری سے یا دنیاوی لالچ سے یا کسی بھی اور وجہ سے مسلمانوں کے مقابلے میں کفار کی مدد کرنا سخت حرام ہے، بلکہ اس کا انجام کفر ہے۔ خونی رشتے میں بھی اس محبت پر اتنی قدرت رکھے کہ جب اسلام اور کفر کا مقابلہ آ پڑے تو خونی رشتے کا لحاظ نہ کرے۔ کفار سے میل جول کی دو قسمیں ہیں، ایک ضروری اور دوسرے غیر ضروری۔ غیر ضروری حرام ہے اور ضرورتاً جائز، کسی کا افسر کافر ہے یا ایک محکمے میں مسلمان اور کفار مل کر کام کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس صورت میں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا اور ان سے میل جول بھی رکھنا پڑے گا، اس صورت میں یہ جائز ہے، مگر محبت کا میل جول پھر بھی حرام ہے۔ ان آیت میں غیر ضروری میل جول اور دوستی سے منع کیا گیا ہے۔ نیز کفار کو اپنا رازدار بنانا حرام ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ بلا وجہ کافر سے امداد لینا جائز نہیں اور ضرورتاً جائز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ بدر کے لیے روانہ ہوئے تو ایک مشرک پہلوان لشکر کے ساتھ ہو لیا، جس سے صحابہ اکرام خوش ہوئے کہ یہ ہماری مدد کرے گا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوٹ جا، ہم مشرک سے امداد نہیں لیتے، اس کے علاوہ کفار کو حکومت میں دخل دینا جائز نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ غرض یہ کہ یہ باب بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔